بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم از کم 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور یہ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے، ان کی جیبوں پہ بہت اثر پڑے گا، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ قوم اس شرح پر پیٹرول خرید چکی ہے اور اسے بھگت چکی ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل کے دور میں یہی قیمتیں تھیں، وہی مفتاح اسماعیل جو بہت دنوں سے پیٹرول کی قیمتوں کو 300 روپے تک، ڈالر کو 400 روپے تک لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور مسلسل بولے جا رہے ہیں۔ ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ جو باتیں ان کو بند کمروں میں کہنی چاہیے وہ کھلے عام کرتے ہیں، اور بند کمروں میں بھی یہ کہنے کی اس لیے نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے کہ وہ کتنے قابل ہیں اور وزارت خزانہ چلانے کے کتنے قابل ہیں۔ انہوں نے تو ملک کا بھی بیڑا غرق کیا اور پارٹی کی ساکھ کا بھی۔ پارٹی اس قسم کی وزارت خزانہ نہیں چلاتی تھی۔ موجودہ مہنگائی سے یہ خطرہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مزید بڑھے گی، لیکن شاید اس پر قابو پا لیا جائے۔ شاید کا لفظ اس لیے کہ اسحاق ڈار نے بادل ناخواستہ یہ کام کیا ہے، کیونکہ ڈالر کو آزاد کیا ہے اور آئی ایم ایف سے قرضے لینے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اڑچن لگا دی تھی، اور اڑچن کس لیے لگائی؟ یہ جو ہمارے بزرگ مہر ہیں نا، یہ مفتاح اسماعیل جیسے، شوکت ترین جیسے، اور پی ٹی آئی کے اسد عمر جیسے، یعنی اسد عمر، مفتاح اسماعیل، شوکت ترین، تینوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ کئی انکہی کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ انٹرو طویل ہو گیا، لیکن اس کی ضرورت تھی کیونکہ آپ بات سننا چاہتے ہیں، اور ہماری بات کو سننے کے لیے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ ذکر یہ ہے کہ آخر کار یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے، یہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا؟ اور اس کی بنیادی وجہ تو میں نے بتا دی کہ ڈالر مہنگا ہوا تو پیٹرول بھی مہنگا ہوا، اور اگر ڈالر کی قیمت گرے گی تو پیٹرول کی قیمت بھی گرے گی، اور عالمی منڈی میں اگر پیٹرول اس سے بھی سستا ہوگا تو پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا۔ لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ آخر کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا تھا۔ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیوں گئے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں لے کر کون گیا تھا؟ یاد کیجئے، آئی ایم ایف کا پروگرام 2017 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو نہیں تھا، مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم آئی ایم ایف سے کوئی قرضہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ کوشش یہی تھی کہ پاکستان جو ہے ایسے منصوبے بنائے جس سے اس کی اقتصادی ترقی ہو۔ سی پیک کا منصوبہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سی پیک پاکستان کی اقتصادی ترقی کا ضامن بن گیا۔ امریکہ افغانستان میں موجود تھا اور امریکہ سے اشارے ہوتے تھے کہ چین کا گھیراؤ کیا جائے، اور چین کے خلاف بھارت کے ساتھ امریکہ کے اسٹریٹجک معاہدے ہوئے۔ اس اسٹریٹجک معاہدے میں یہ طے ہوا کہ چین کا ہر جگہ گھیراؤ کیا جائے۔ اب پاکستان امریکہ سے بھی دوستی کرنا چاہتا تھا اور چین سے بھی۔ پاکستان کو یہ طے کرنا تھا کہ وہ کسی ایک سے دوستی کرے، اور یہ فیصلہ کوئی عوامی حکومت ہی کر سکتی تھی۔ عوامی حکومت چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، وہ ہی فیصلہ کر سکتی تھی۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چین کے ساتھ اقتصادی روابط بڑھائیں گے، اور چین نے بھی بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے کا پاکستان میں منصوبہ بنایا۔ وہ سی پیک کا منصوبہ تھا۔ تو اس منصوبے میں پورا پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ چل پڑتا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا۔ چینی صدر کو پاکستان آنا تھا اور اس منصوبے کا آغاز کرنا تھا، لیکن 2014 میں پورے ایک سال تک دھرنا دیا گیا، تقریباً ایک سال، اور اتنا لمبا دھرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ چند مہینے رہ گئے تھے سال مکمل ہونے میں۔ پھر ان کی حکومت آئی تو یہ بدنام کرنے کی خاطر، ملک کے خزانے کو لوٹ کر
کہنے لگے کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا. اسد عمر صاحب, جہانگیر ترین صاحب, ان کو وزارت خزانہ کا تجربہ نہیں. وہ ایک اینگرو کے اکاؤنٹنٹ تھے, منشی تھے اینگرو کے, اور یہ بینک کے جو ہے وہ کیشیئر تھے. یہی ہم کہیں گے, کیونکہ ان کی صلاحیت اس سے زیادہ نہیں تھی. ایک اینگرو کمپنی کا منشی اور ایک بینک کا کیشیئر, اس کے ہاتھ میں وزارت خزانہ دے دی گئی, جو پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا اور اب بھی. تو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق اسی سے ہے. اسحاق ڈار کو تانا مارتے تھے, یہ منشی کہتے تھے, سب چیزیں بہت سارے الزامات لگاتے تھے, سمدی کہتے, منشی کہتے, لیکن 3 مرتبہ وزیر خزانہ بنے, اور تینوں مرتبہ ایک کروشل دور میں. پہلے دور میں جب ایٹمی دھماکہ کے اس دور میں یہ وزیر خزانہ تھے, اور پھر اس کے بعد IMF کے پروگرام کو مکمل کرنے والے دور میں وزیر خزانہ تھے. تو ان کا دور زیادہ بہتر رہا ہے, ماضی ان کا بہت شاندار ہے بطور وزیر خزانہ. لہذا اس لیے یہ توقع نہیں ہے کہ اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, ایک مشکل فیصلہ, وہ کہیں ان کے تمام پچھلے کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دے. ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آتا. یہ صرف اس بات کے لیے کیا گیا ہے کہ اس ملک میں ڈالرز چھپا لیے گئے, ڈالر اسمگل کر دیے گئے, سونا اسمگل کر دیا گیا, اور اس اسمگلنگ میں وہ قوتیں بھی شامل ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی, جن کا کام ہی یہ تھا کہ ملک کے اثاثوں کی حفاظت کریں. تو وہ لوگ بھی شامل ہوئے, اور پھر ان کے اثاثوں میں بہت بے پناہ اضافہ ہوا, باوجود اس کے کہ ان کو سرکاری تنخواہیں بھی ملتی ہیں, مراعات بھی ملتی ہیں, سب کچھ ہے. تو اب لوگوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑھی ہیں, تو اس کے بعد یہ جو مفت پیٹرول دیا جاتا ہے سرکاری ملازمین کو, وزراء کو, اور مشیروں کو, اور بڑے لوگوں کو, یہ بند کر دیا جائے. اور جو مفت بجلی کے بل ہے, بجلی کے بل لاکھوں کروڑوں روپے کے بل جو ہیں وہ مفت استعمال کرتے ہیں, لاکھوں کروڑ روپے کی بجلی یہ لوگ, سرکاری ملازمین, وزراء اور مشیران, سفیر, یہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں. تو برائے مہربانی یہ بھی بند کیا جائے. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں, 50 لاکھ روپے ماہانہ ان کی آمدنی ہے سرکاری سطح پر, ملازمت کی سطح پر. تو اس کی مراعات کے ساتھ تو بہت بڑھ جاتی ہے, یعنی تقریباً کروڑ روپے تک پہنچ جاتی ہے یہ مراعات کے ساتھ. اور کہتے یہ ہیں, پہلے بھی میں نے کہا کہ $50 گریڈ 17 کا آدمی روزانہ خرچ کرتا ہے مراعات پر, $50 روزانہ اپنی مراعات پر خرچ کرتا ہے. بہرحال اس کو اس وقت جو ہے ہم کہتے ہیں IMF کے پروگرام میں سے ہم کیسے باہر نکلیں. تو IMF کے پروگرام سے ابھی باہر نکلنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ بہرحال جب آپ ایک معاہدہ کر چکے ہیں, اس معاہدے کو آپ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر پیچھے ہٹیں گے تو آپ کو وہ نقصان ہوتا, پھر دنیا آپ کو قرض نہیں دے گی, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. اب ایک مشیر اقتصادی امور جو ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ سب کچھ IMF کے پروگرام کو ماننے کی وجہ سے ہے. اور پاکستان جب بھی اقتصادی بحران سے باہر نکلتا ہے تو IMF اس کو پھر گھیرنے کی کوشش کرتی ہے. IMF جو ہے وہ مالیاتی, پھر اس کے بعد ایسا, پھر اس کے لیے یہ لوگ سازشیں کرتے ہیں. عالمی اسٹیبلشمنٹ سازش کرتی ہے پاکستان میں برسر اقتدار حکومت کے خلاف, اس کو ہٹاتی ہے تاکہ وہ ہٹ جائے, اور وہ ایسی حکومت آئے جو پھر IMF کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے. یہی ہوا, نواز شریف کی حکومت گئی اور نواز شریف کو بالکل پابند کر دیا گیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف کی پارٹی کو اکثریت مل جائے. تو ان کو پابند کیا گیا, ان پر پابندی لگائی گئی, ان کو نااہل کیا گیا, اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیٹی کو بھی نااہل کیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی ہمدردی کا ووٹ لے جائے. عمران خان کی حکومت آئی جس نے فوری طور پر IMF کے سامنے سجدہ کر لیا, اور پھر
پاکستان کی جو معیشت ہے وہ زوال پذیر ہونے لگی. اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو IMF اور عالمی بینک نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف فیصلے دیے ہیں اور پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے. آپ یاد کریں یہ پہلا پروگرام 1958 میں IMF کا آیا تھا, یعنی پاکستان کو چارہ ڈالا گیا اور پاکستان کو اپنے دائرے میں منصوبے میں الجھایا گیا. اس لیے الجھایا گیا کہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں ختم ہو گئی تھیں, جمہوریت کا بستر لپیٹ دیا گیا تھا اور ایوب خان کا مارشل لا آ گیا تھا, اور سارے سیاستدانوں کو بیک جنبش قلم, ان تمام سیاستدانوں کو جنہوں نے پاکستان بنانے کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا, ان کو بے ایمان کہہ دیا تھا ایوب خان نے, جس نے خود کرپٹ کرنے کا, فوج کو کرپٹ کرنے کا ابتدا کی. ابتدا یہ کی جس نے گندھارا موٹرز بنائی, اپنے خاندان کو دی, اس کے خاندان والے اب تک گندھارا موٹرز پر قابض ہیں. یہ لوگ تاجر نہیں تھے, یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ نہیں تھے, لیکن انہوں نے جبر کیا, تاجروں کو پیچھے دھکیلا اور خود آئے. پاکستان میں غیر نمائندہ حکومت تھی, ایوب خان کی حکومت تھی. IMF کا پروگرام آیا 1958 میں. پھر اس کے بعد 2 سال بعد بھارت کے شور مچانے پر پاکستان کے دریاؤں کا پانی بھارت کو دے دیا گیا. وہ دریا جو کشمیر کے متنازع علاقے سے پاکستان میں داخل ہوتے تھے, کہیں بھی بیچ میں بھارت نہیں پڑتا تھا, کسی جگہ بھی انڈیا کا علاقہ نہیں پڑتا تھا. کشمیر سے بھارت میں نہیں آتے تھے, کشمیر سے پاکستان میں آتے تھے. وہ سارے دریا, ان کا پانی بھارت کو دے دیا. 3 دریا, اور اس پر راضی ہو گئے ایوب خان, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اقتصادی طور پر کمزور ہونے لگا, کیونکہ یہ علاقہ, پاکستان ایک زرعی ملک تھا, یہ مشہور تھا دنیا میں. یہاں پر کپاس کی, گندم کی, چاول کی تمام پیداوار ہوتی تھی. اس مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان کا معاملہ الگ تھا, اس کو بھی الگ چھیڑا گیا. تو 19 ستمبر 1960 کو سندھ طاس معاہدہ ہوا, انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی, اور اس کے اندر بھارت کا حق ان دریاؤں پہ تسلیم کیا گیا, ان دریاؤں پر جو کبھی بھی کہیں بھی بھارت سے نہیں گزرتے تھے. یہ فیصلہ کیا تھا ہماری مارشل لائی حکومت نے. یہ فیصلہ کیا تھا پاکستان کے کہ شہر کاٹی, قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. کیوں کہا تھا؟ 2 وجوہات تھیں. ایک تو وہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا, دوسرے یہ کہ پاکستان کے لیے جو مغربی پاکستان میں آنے والے تمام دریا وہیں سے بہ کر آتے تھے. دریائے سندھ پر بھی بھارت کا تسلیم کیا گیا, جبکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے. سندھ پورے کا پورا پاکستان کا, اس کا پانی پاکستان کا, وہ چین سے نکلتا ہے, کشمیر میں داخل ہوتا ہے اور پھر پاکستان میں داخل ہوتا ہے. کہیں بھارت نہیں پڑتا. جتنے بھی دریا بیچے گئے ہیں وہ بھارت سے نہیں گزرتے, ان کو بھارت کی طرف موڑا گیا, ان کا رخ بھارت کی طرف موڑا گیا. پھر کیا ہوا؟ پاکستان کی زمین خشک ہونے لگی, بنجر ہونے لگی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو بہرحال یہ جو ہے حق تسلیم کیا ان لوگوں نے, مقبوضہ کشمیر والا, عالمی بینک, اور اس میں تو اب جو ہے پاکستان میں جب بھی اقتصادی بحران آتا ہے IMF کی وجہ سے آتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے دریا دیے ہیں نا, اس کے نتیجے میں بھارتی پنجاب اور راجستھان اتنے زرخیز ہوئے ہیں کہ بھارتی پنجاب جو بھارت کا بالکل 1/5 حصہ بھی نہیں ہے رقبے کے لحاظ سے, وہ بھارت کی آدھی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے. اتنی زرخیزی آ گئی ہے صرف ہمارے پانی دینے کی وجہ سے. تو ایوب خان زندہ باد کا نعرہ تو ہندوستان کو لگانا چاہیے.
ڈاکٹر اشفاق حسن سمیت تمام اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکیجز اقتصادی طور پر جو ہے نا اس کے اقتصادی اشاریے ہمیشہ جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، وہ دیر پا نہیں رہتے، کوئی بہتری ان سے جو آتی ہے وہ دیر پا نہیں رہتی، اس لیے دانستہ طور پہ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ دانستہ طور پہ کرتا ہے تاکہ ایک پروگرام کے بعد آپ پھر دوسرے اگر آپ نے مکمل کر لیا تو پھر دوسرے پروگرام میں پھنس جائیں۔ تو یہی ہوا کہ جب 2017 میں مکمل کر لیا تو پھر سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں اس حکومت کو ختم کیا گیا جس نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو مکمل کر دیا تھا اور اس سے نجات پالی تھی۔ تو اب ہمیں خوف ہے کہ اس بار آئی ایم ایف جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت کا سودا کرنے آیا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت جو ہے اس کو سودا کرنے آیا، اور کوشش اس کی یہ ہے کہ ایٹمی دھماکہ کرنے والے مسلم لیگ کی حکومت سے وہ اسی سے چھین لے اور دستبردار کر دے۔ لیکن عمران خان تو وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ کلپ جو ہے میں آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں، آپ اس کلپ کو دیکھیے اور غور کیجئے اس میں عمران خان کیا کہتے ہیں، پھر میں آپ کو تشریح کروں گا کہ عمران خان نے یہ بات کیوں کہی۔ آپ شاید سمجھیں کہ عمران خان نے تو ایک بڑی پازیٹیو سی بات کی ہے، لیکن نہیں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے اور کہا کیوں گیا۔ Pakistani Prime Minister Imran Khan says his country is willing to give up its nuclear weapons if India surrenders its arsenal too. If India said we would give up our nuclear weapons, would Pakistan? Yes, because nuclear war is not an option, and between Pakistan and India, the idea of a nuclear. کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب یہ بات آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اقتصادی بدحالی جو ہے اس وقت موجود ہے، اور عمران خان مسلسل پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا کہ نعرے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کوئی شخص یہ بات کیوں کہتا ہے بار بار؟ یا تو وہ ملک کا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص مرنے والا بھی ہوتا ہے نا، بستر مرگ پر بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم مر نہیں رہے ہو، تم مر جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ آپ کو صحت دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے دوبارہ۔ آپ اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کب ٹھیک ہو جائے، کب صحت یاب ہو جائے، کب صحت مند ہو جائے۔ لیکن یہ ملک کی دشمنی ہے کہ پاکستان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب جو میں نے آپ کو کلپ دکھایا اس کے اندر ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یا اس نے کہا کہ بھارت اگر وہ اپنے ایٹمی ہتھیار ختم کر دے تو آپ بھی کر دیں گے، تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے بھارت کہے تو صحیح، آپ کے کہنے پہ تو میں نہیں سمجھ سکتا، پہلے بھارت یہ کہے تو صحیح۔ پھر ایک دفعہ اور جگہ سوال کیا گیا ان سے کہ اسرائیل کے خلاف آپ استعمال کریں گے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ مفروضہ ہے، آپ مفروضے کا سوال کرتے ہیں، لیکن مفروضے کا میں جواب نہیں دیتا۔ لیکن انہوں نے نہیں کہا، یہ تو سوال طے شدہ تھا جس پر انہوں نے کہا کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں گے، اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ کیا انڈیا نے ایسی کوئی بات کہی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائے گا؟ وہ تو کہتا ہے کہ چین سے ہمیں خطرہ ہے، وہ تو کہتا ہے بنگلہ دیش سے ہمیں خطرہ ہے، وہ تو کہتا ہے سری لنکا سے ہمیں خطرہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ نیپال سے ہمیں خطرہ ہے، وہ تو ہر طرف خطرے دکھاتا ہے۔ تو پاکستان اگر ایٹمی صلاحیت کا مالک بنا ہے تو اس سے دستبردار کیوں ہو جائے؟ جب بھارت نہیں ہوگا تو یہ کوئی مشروط نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمیں اسرائیل سے بھی خطرہ ہے، ہمیں امریکہ سے بھی خطرہ ہے، ہمیں ہر اس ملک سے خطرہ ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے۔ تو ہم اگر اپنے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں رکھیں گے تو یہ چیزیں دنیا سوال کرنے والے سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ یہ سوال امریکہ سے کیوں نہیں کرتے،
آپ یہ سوال رشیا سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ سوال فرانس سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ سوال برطانیہ سے کیوں نہیں کرتے؟ ان تمام ممالک کے پاس ایٹمی اسلحے اور ایٹمی ہتھیار ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن عمران خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے دستبردار۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ سودا کر لیا تھا ایٹمی پروگرام کے بیچنے کا، ایٹمی صلاحیت کو بیچنے کا۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے سودا کر لیا تھا، لیکن کسی کو خطرہ محسوس ہوا تو انہیں ہٹایا گیا ہے، بادل ناخواستہ ہٹایا گیا ہے، بادل ناخواستہ۔ اب بھی ان کے ہاری ہواری عوامی موجود ہیں جو ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ عیاشی، ابھی دیکھیے کتنی زبردست بات آئی کہ پنکی پیرنی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کو بغیر عدت کے نکاح کی اجازت دی گئی۔ قرآن کا اپنا حکم ہے، وہ کبھی ساقط نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ساقط کیا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کفر ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے جس کو فروغ دیا گیا۔ اور جو صاحب کہتے ہیں جی پہلا نکاح ساقط ہو گیا تھا، ہم نے دوسرا نکاح پڑھایا، تو لعنت ہے ان کے اوپر جو بدکاری کے لیے تیار ہو گئے۔ جن کو سنسار کرنا چاہیے تھا ان کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ آپ پوچھ لیں تمام علماء کرام سے کہ یہ کیا چیز کی تھی۔ یہ ایٹمی پروگرام کو بیچ دیا، اپنے طریقے پہ کوشش کی ہے، اور آئی ایم ایف کا شکنجہ زیادہ سخت ہوتا اور ایٹمی پروگرام ہمارے ہاتھ سے نکلتا، اسی لیے نکلتا۔ اب ظاہر ہے میں تو پھر یہ کہوں کہ ایسے ایٹمی پروگرام کا کیا فائدہ جب ہم دنیا میں عزت کے ساتھ نہ جی سکیں۔ لیکن ضروری ہے، یہ ہمارا فخر ہے، اس ڈاکٹر عبد القدیر خان کی تدفین جو ہے اس شخص نے فیصل مسجد میں نہیں ہونے دی۔ اس لیے نہیں ہونے دی کہ یہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے، اور امریکہ کی ناراضی کا اتنا خطرہ تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی تدفین فیصل مسجد کے احاطے میں نہیں ہونے دی۔ موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی میت دوبارہ لا کے فیصل مسجد کے احاطے میں ایک شاندار مقبرے میں دفن کی جائے۔ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوامی سبسڈیز کو ختم کرواتا ہے اور پرائیویٹائزیشن کو فروغ دیتا ہے۔ ہمارے جیسے ممالک میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، اور آئندہ کے لیے آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ساتھ معاہدے کو مشروط کیا جائے پارلیمنٹ کی منظوری سے، خاص کر قومی اسمبلی کی منظوری سے، اس لیے کہ قومی اسمبلی میں بجٹ بھی منظور ہوتا ہے اور سینٹ میں نہیں ہوتا، لیکن قومی اسمبلی سے بجٹ کو منظور کرایا جائے تو اس کی توثیق جو ہے بجٹ کی پارلیمنٹ میں سینٹ سے بھی کرائی جائے، کیونکہ وہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ بجٹ کی منظوری قومی اسمبلی سے کراتے ہیں تو یہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے جو بجٹ پر اثر انداز ہوتا ہے، جو بجٹ کو تتر بتر کر دیتا ہے، جو تمام ترقیاتی منصوبوں کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، جو ہمارے سارے ڈیولپمنٹ پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پروگرام، اس کی منظوری، اس کے ساتھ بات چیت کی منظوری پارلیمنٹ سے کرائی جائے اور پارلیمنٹ سے مشروط کیا جائے کہ آئی ایم ایف کی شرائط اگر پارلیمنٹ منظور کرے گی تو ہم دیں گے، ورنہ بصورت دیگر اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو آئی ایم ایف کے خلاف ایک دن مل کر مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ آئی ایم ایف پر دباؤ پڑے۔ یہ لوگ عوامی دباؤ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف اگر دباؤ آئے گا تو دنیا بھر میں ان کی ساکھ متاثر ہوگی، اور پاکستان کے اندر یہ مظاہرے ہونے چاہیے آئی ایم ایف کے خلاف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کے خلاف، آپ حکومت کے خلاف مظاہرے کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
آپ کو عالمی ساہوکاروں کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہیے، اور عالمی ساہوکاروں کے خلاف مظاہرہ کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ ان کے ساتھ ایک سیکٹری خزانہ جا کر ان سے معاہدہ نہ کر لے، کیونکہ اس کو تو برائب کر لیں گے یہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یہ جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہوں IMF کے ساتھ، اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی جو ہے پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں لے کے جائیں کہ گیس کا یہ اوگرا کا ٹوکرا جو ختم کریں، اس لیے کہ اوگرا کی کارکردگی ہمارے سامنے یہ آئی ہے کہ یہ سوائے جو کمپنیاں ہیں پیٹرول کی کمپنیاں ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور یہی ہوا کہ کیوں اسحاق ڈار مجبور ہوئے، یعنی ملک بھر میں پیٹرول کی قلت کی جا رہی تھی، مصنوعی قلت، اب پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، اب آپ دیکھیے وہ قلت ختم ہو گئی۔ کیا مطلب ہے کہ وہ سازش پکڑی، ڈالر کی جو ہے وہ کو روکا جا رہا تھا، اب ڈالر کی قیمت بڑھا دی تو وہ ڈالر بھی میدان میں آ گیا گا۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ایک سازشوں کو توڑ کرنے کے لیے لائیں، اور پھر میری گزارش ہے کہ تمام وزراء، مشیران اور سرکاری ملازمین کا مفت پیٹرول، مفت بجلی، مفت گیس اور جو بہت دیگر مفت سہولیات ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ بجلی، پیٹرول اور گیس کی بل جو ہے وہ تو اب ان کو ادا کرنے چاہیے، اپنی جیب سے ادا کرنے چاہیے، یہ ختم کر دیا جائے یہ سلسلہ۔ کچھ تو یہ قربانی دیں، عوام کا گلا کاٹتے رہتے ہیں، یہ ان سے بھی تو لیں۔ تو بہرحال اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری ہو، اور عمران خان کے ایٹمی پروگرام کے اس بات کرنے کی یہ تو ثبوت ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ یہ کس بنیاد پر کہا تھا؟ کیا پارلیمنٹ نے اس کو منظوری دی تھی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ میں جو ہے اس کو کوئی اجازت نہیں تھی، یہ تو اکثریت ووٹ لے کر بھی نہیں آیا تھا، اس نے تو اتحادی حکومت بنائی تھی، تو اس وقت بھی اتحادی حکومت ہے، لیکن اس اتحادی حکومت سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ قانون آپ پاس کر دیں کہ IMF کے ساتھ یا ایسے اس قسم کے کسی بھی ادارے کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔